بچیاں شادیاں کرتی ہیں، ظاہر ہے اب ایک بچی نے شادی کی، پریگننٹ ہو گئی، اب اسے تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی بیماری کیا ہوتی ہے، ہاں اس کا علاج کیا ہے، تو فوراً گھبرا جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اور ایک خاتون کا دوسرا بچہ مر گیا۔ لیکن وہ خاتون جو اپنی سانس کے ساتھ رہتی ہے یا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان بوڑھی ماؤں کو، دادیوں کو تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو بچے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اخلاقاً بھی آپ کے فائدے میں، آپ کی زندگی میں اس میں سکون بھی آتا ہے، پیس بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں نے کہا کہ والد میرے کمرے میں داخل نہ ہو جائے، میری پرائیویسی ہے، میری موبائل میں داخل نہ ہو جائے، میرے لیپ ٹاپ کو چیک نہ کرے، مجھ سے پوچھے بھی نہیں کہ تم کس کس کے ساتھ گھومنے گئے تھے، میری پرائیویسی ہے، میری لائف ہے۔ یہی جوان جس کو باپ کہتا تھا داڑھی رکھو داڑھی رکھو، داڑھی نہیں رکھ رہا تھا، اور جب کسی ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھی، اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دی۔ آج جو زمانہ جوانوں کے سامنے ہے، ایک موبائل ہے مثلا، ایک ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس میں ہزاروں قسم کے شیطانی گمراہ کرنے والے حربے ہیں۔ میں نے کراچی میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو موبائل نہ دیا کرو، کیونکہ تم ایک وسیلہ دے رہے ہو گمراہی میں مبتلا ہونے کا۔ کسی مومن نے میسج کیا، مولانا یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم بچوں کو موبائل سے کیسے روکیں؟ تو آپ کے بیان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے اینٹی ہیں۔ ہاں میں نے کہا ٹیکنالوجی کی مخالفت کسی نے نہیں کی، موبائل سے میری مراد ٹیبلٹ نہیں ہے، موبائل میں ہوتا ہے سم۔ ہر اس چیز سے اپنے بچے اور بچی کو بچاؤ جس میں کوئی ایسا سوراخ پیدا ہو جائے کہ جس میں کوئی نامحرم داخل ہو جائے۔ میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس میسج آتے ہیں، فون کالز آتے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، شادی شدہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے ایک میسج کی وجہ سے، ایک کال کی وجہ سے، کیونکہ تربیت اس خاتون کی نہیں ہے، اس بچے کی صحیح تربیت نہیں ہے، اور ہر جگہ شیطانی حربے، ہر جگہ شیطانی حربے۔ تو جب تک میں صحیح تربیت نہیں کر پاتا، ہاں ٹولز یوز کرو، کمپیوٹر دو، لیپ ٹاپ دو، لیکن ایسی چیز جہاں سے کوئی کنیکشن پیدا ہو جائے، اس کا ذریعہ سم کارڈ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ واٹس ایپ ہوتا ہے، اس کے ذرائع بہت ہوتے ہیں، یا اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یہ جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے نا، ویسٹرن کانسیپٹ، کہ باپ اگر بچے کے کمرے میں بھی جائے نوک نوک کر کے جائے، اور اگر ایسے چلا جائے تو بابا آپ نے میری پرائیویسی خراب کر دی، میری اجازت کے بغیر آپ نے میرا لیپ ٹاپ کیسے کھولا، آپ میری پرائیویسی کے اندر ان ہو گئے، آپ میرے موبائل کے اندر ان ہو گئے۔ اس کا مطلب اس گھر میں ولایت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی اگر مجھ پر ولایت ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ میرے مال کو بھی مصرف کر سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو طلاق بھی دلوا سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے بچوں کے مالک بھی۔ اسی طرح باپ کی ولایت بچے پر ہے۔ اسلام کہتا ہے والد اپنے بیٹے کی زندگی میں 100% انوالو رہے۔ اس کی وجہ ہے مثلا جو ویسٹرن کلچر تھا کہ جس میں بچے شادی کرنے کے بعد ویسٹرن ورلڈ میں اپنے والدین سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ اسلامی کلچر یہ تھا کہ جوائنٹ سسٹم میں رہو، ہاں مسائل ہوتے ہیں لیکن مسائل کا حل یہ نہیں کہ تم جدا ہو جاؤ، مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس گھر میں تربیت نہیں ہے، نہ ساس کو پتا ہے بہو کے ساتھ اخلاق کیا کرنا ہے، نہ بہو کو پتا ہے کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے، تو ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کی صحیح اب تربیت نہیں ہے تو اس کا حل یہ تو نہیں کہ تم گھروں کو اجاڑ کے الگ ہو جاؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ اور جو اطاعت والدین، جو ثواب خدمت والدین، صرف والد و والدہ کے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس سے محروم ہو جائے۔ کم از کم گھر میں رہے گا تو اپنی ماں کے پاؤں تو دبائے گا، باپ کی خیریت تو پوچھے گا۔ لیکن وہ ویسٹرن کلچر جو مسلم سوسائٹی میں ہو گیا، تو ان کے بوڑھے ماں باپ آپ دیکھیں اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ان کی تباہ و برباد، خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کلچر ہماری سوسائٹی میں، ہماری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بچیاں شادیاں کرتی تھیں، ظاہر ہے اب ایک بچی نے شادی کی، پریگننٹ ہو گئی، اب اسے تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی بیماری کیا ہوتی ہے، ہاں اس کا علاج کیا ہے، تو فوراً گھبرا جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اور ایک خاتون کا دوسرا بچہ مر گیا۔
لیکن وہ خاتون جو اپنی ساس کے ساتھ رہتی ہے یا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو ان بوڑھی ماؤں کو، دادیوں کو تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو بچے کے لیے کیا کرنا ہے. ہاں ٹوٹکے ان کو آتے ہیں تو بچے بچ جاتے ہیں تو ان گھروں میں رہتے ہیں. دوسرا جو مرد اور بیوی بھی جاب پہ لگ گئے تو بچے کو سنبھالے کون؟ پہلے تو یہ تھا کہ دادی سنبھال لیتی تھی، پھپھو سنبھال لیتی تھی، خالہ سنبھال لیتی تھی. تو اسلام کا جتنا نظام ہو اکنومیکلی بھی آپ کے فائدے میں، اخلاقاً بھی آپ کے فائدے میں، آپ کی زندگی میں اس میں سکون بھی آتا ہے، پیس بھی آتا ہے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں نے کہا کہ والد میرے کمرے میں داخل نہ ہو جائے، میری پرائیویسی ہے، میری موبائل میں داخل نہ ہو جائے، میرے لیپ ٹاپ کو چیک نہ کرے، مجھ سے پوچھے بھی نہیں کہ تم کس کے ساتھ گھومنے گئے تھے، میری پرائیویسی ہے، میری لائف ہے. تو اب اس جوان کو زندگی گزارنے کا تجربہ تو نہیں ہے. جیسا میں 20 سال میں تھا ویسا میں 30 سال میں تو نہیں ہوں نا. ان 10 سال میں مجھے اتنا تجربہ. تو وہ والد جو 50 کا ہے، 60 کا، اس نے دنیا کی ہر برائی اور اچھائی کو دیکھا ہوا ہے. وہ بیٹر اپنے بچے کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے لال فلاں سے دوستی نہ کرنا، فلاں جگہ پہ نہ جانا. یا آج جو تم شہوتوں میں پڑے ہوئے، موبائل کے غلط تعلقات میں اور غلط دوستیوں پڑے ہوئے ہو، ہم بھی ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری زندگی تب یہ وقتی مزہ ہے. تو اگر اچھا گائیڈ کرے، مولا فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ لیتا ہے. بھائی ایک راستہ ہے جس میں کھڈے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس راستے میں کھڈا. عقل کا تقاضا کیا؟ آپ میری بات کو سنو نا. لیکن جو بے وقوف کہتا ہے میں جا کر دیکھوں گا کھڈا ہے تو کتنا گہرا ہے. دیکھنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اگر والد اور والدہ اس بیٹی اور بیٹے کی زندگی میں انوالو نہ ہو تو ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جو ہم نے آزادی کے نام پہ، فریڈم کے نام پہ اپنے بچوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، تو ان بچوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، ان بچوں کی آخرت. ان بچوں کو سمجھائیے، ڈانٹیے مت، مثالیں دے کر سمجھائیے. انشاءاللہ اگلی مجالس میں آئے گا کہ جس کا ایک صفت ولایت اہل بیت کی ہے کہ آپ اپنے وجود میں اپنے نفس کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کو بڑھائیے. تو جب تک اولاد کی سیلف، مثلا ایک بچی یونیورسٹی سے آتی ہے، کہتی ہے کہ وہاں تو کوئی دوپٹہ نہیں پہنتا، مثلا حجاب نہیں کرتا، تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں میں حجاب کروں؟ تو آپ اس کو سمجھائیں کہ جو حجاب کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اور یہ جو حجاب نہیں کر رہی، یہ اپنی سیلف رسپیکٹ اس کی نہیں ہے، اس کے اندر عزت نفس نہیں ہے. کیا تجھے قیامت کے سامنے اپنے نفس کی عزت کو بڑھانا نہیں؟ اس کا ایک ریزن ہے کہ بیٹی یہ دیکھو، آج کیونکہ اس میں بھی آؤں گا کہ آج کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت کو کلچر بنایا جائے. مثلا آپ لبنان چلے جائیں گے، کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ خواتین مقنعہ سر پہ برقع مقنعہ پہنتی ہیں، لیکن نیچے آپ دیکھیں گے تو جینز پہنی ہوئی ہے. اسی اسلام آباد میں بھی ہوگا، بعض یونیورسٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے، لیکن سر بھی ڈھانپا ہوا ہے. اس نے سر شریعت کی وجہ سے نہیں ڈھانپا، فیشن کی وجہ سے ڈھانپا ہے. تو اس نے کیا کوشش کی؟ یہی جوان جس کو باپ کہتا تھا داڑھی رکھو داڑھی رکھو، داڑھی نہیں رکھ رہا تھا. اور جب کسی ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھی، اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دی. اب خوش ہو گیا کہ باپ بھی راضی، شیطان بھی راضی. ہاں بابا بھی راضی ہو گیا، یونیورسٹی جا رہا ہوں، فیشن ہے، 4 لڑکوں نے رکھا ہوا تو میں بھی داڑھی رکھ رہا ہوں. وہ داڑھی جو خدا کے لیے رکھی جائے اس پہ رحمت ہے، لیکن جو داڑھی شیطان کے لیے رکھی جائے اس داڑھی پہ لعنت ہے. کیونکہ الاعمال بالنیات، تو کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے یا زمانے کے لیے؟ تو آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شریعت کو کلچر بنایا جائے. اور جب کلچر بن گیا تو مختلف فیشن آ جائیں گے، حجاب اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے. لیکن شریعت میں حدود ہیں. شریعت کہتی ہے میری حد سے تجھے باہر نہیں نکلنا. اگر میری نماز صبح 2 ہے تو 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھی تو تیرے اوپر لعنت ہے. کیونکہ شریعت اللہ کی مرضی کا نام ہے، تیری مرضی کا نام نہیں ہے. اگر تو اپنے وجود پہ اہل بیت کی ولایت کو، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود پہ مرضی خدا کو نافذ کرے. تو آج سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بچے کے اندر سیلف رسپیکٹ کو کیسے بڑھانا.